اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا مین ہمارا ٹاپک ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالم نیلم کی تقریر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ یہ کس شخص نے کیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور عمران خان کی پیٹ میں حامد خان نے کیوں چھرا گھونپا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبروں نے اور حامد خان کے گروپ نے جسٹس عالم نیلم کی تقریر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اس لیے چیلنج کر دیا گیا کیونکہ اس نے عمران خان کو کیسوں میں ریلیف دیا ہے۔ حامد خان نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئیں اور ہم عیش و عشرت کرتے رہیں، اس لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقریر کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور جو نامزدگی ہوئی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب کیا بنے گا، اس پر کیا ہوگا، آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سب سے پہلے اگر PTI اس کی حمایت نہیں کرتی تو پھر یہ درخواست خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو کوئی پیپل پارٹی یا اب دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتیں کیس پر کیا کرتی ہیں۔ جیسے اپڈیٹ آئے گی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن نے اس کو جج نامزد کیا ہے۔ کیا اس پر کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی چیلنج ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیلنج ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک سپریم کورٹ کا بینچ نہیں بن جاتا۔ اور بینچ کی سربراہی کون کرتا ہے؟ اور پہلے دن جب سماعت ہوگی اس پر پہلے دن سماعت ہوگی کہ جسٹس استدعا کی جائے گی، جسٹس نیلم کو کام سے روکا جائے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس استدعا کو مسترد کر دیا جائے گا اور یہ درخواست بھی میں لکھ کر دیتا ہوں، خارج ہو جائے گی۔ اب ایک شخص جو چیف جسٹس بن گیا اسے بن گئی ہے یا اس کو فارغ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان کی پیٹ میں حامد خان نے چھرا اچھی طرح گھونپا ہے اور PTI کی پارٹی نے اس درخواست سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے وکیل سب سے پہلے نذیر پنجوتا صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم ایسے حمایت نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا کہ PTI کی جانب سے آفیشیل ابھی تک بیان نہیں آیا، کیونکہ وکیلوں کی جانب سے اور شہباز گل نے بھی کہا ہے کہ ہم ایسی درخواست کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مسترد کرتے ہیں ایسی درخواست کو۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ PTI کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے۔ آج جب القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی اور اس کی سماعت آج ہے، اور آج عمران خان جب میڈیا سے گفتگو کریں گے ہم آپ کو آج یا کل اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، کیا عمران خان نے کیا بات کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ آپ بتاتے ہیں کہ جسٹس نیلم کے ساتھ یہ کیوں تقریر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ یہی کیا گیا کیونکہ اس نے ایک آزاد بینچ بنایا جس میں عمران خان کے 9 مئی کے 12 کیسوں کو جو جج صاحب نے فیصلہ دیا جسے ریمانڈ کو کالعدم کرا دے گی، اس لیے حامد خان کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ حامد خان کی راتوں کو نیند اڑ گئی ہے، حامد خان رات سو نہیں سکتا۔ حامد خان کو یہ خیال کیسے نہیں آیا کہ میں وہاں ہوتا اور کیس کو خراب کرتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حامد خان PTI کے ہر کیس کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ حامد خان نے آج تک PTI کی نہ کارکنوں کا کیس لڑا، نہ ملٹری کورٹ میں پیش ہوا ہے، نہ کسی عدالت میں عمران خان کے لیے گئے۔ مجھے بتائیں اس نے کون سے عمران خان کیس میں گئے؟ اس نے ایک ہی عمران خان کا کیس ابھی تک نہیں لڑا، لیکن اس نے بلے کا کیس جان بوجھ کر عمران خان کو پھنسایا اور بلہ چھیننے میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس پر حامد خان کو پتہ تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی اور 14 دنوں میں سماعت مقرر ہونی ہے، لیکن حامد خان نے نہیں کی، کیونکہ حامد خان چاہتا تھا کہ PTI کو نقصان ہو۔ اگر آج PTI کو انٹرا کورٹ اپیل جاتی اور اس میں فیصلہ ہو جاتا کہ PTI ایک پارٹی ہے اور PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی، لیکن حامد خان نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز میں نہیں ہونے دوں گا، اور حامد خان نے کہا کہ میرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بیرسٹر ظفر علی کے ساتھ مل کر ان دونوں نے زیادتی کی اور عمران خان نے اسی لیے دوسرا وکیل کیا، سلمان اکرم راجہ کیا، لیکن اس دونوں کو اس لیے عمران خان نے سائڈ میں رکھے کہ مخصوص نشستوں والے فیصلے میں یہ نون لیگ کی حمایت کرتے ہو اور جان بوجھ کر عمران خان کیسوں میں وہ کرتے، اس لیے اب ان کی تکلیف ہے کہ جسٹس عالم نیلم
کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، اور تاکہ پی ٹی آئی کو اس میں بھی بدنام کیا جائے کہ بھئی جس طرح قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس گیا تھا، تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں بھی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے، لیکن پی ٹی آئی کو آفیشیل عمران خان کو آج بیان دینا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں، ہم اس درخواست کو مسترد کرتے ہیں اور حامد خان کی ایک ذاتی مسئلہ وہاں کرا دے پی ٹی آئی کو۔ لیکن اگر عمران خان آج بیان دے گا اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ایسا کیوں ہوا آپ بتائیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ اس پر میں اگلا ویلاگ بناؤں گا القادر ٹرسٹ کیس میں۔ جب عمران خان کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور فیصلہ آ جائے گا تو میں آپ کو اہم پوائنٹ بتاؤں گا عمران خان کو کس شخص نے سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی، مثال کے طور پر عمران خان کی سزا ہو جاتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد عمران خان کو 10 یا 20 دنوں میں ضمانت مل جائے گی۔ اب ان کا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا جائے، اور منتقل کرنے کے بعد جب ریفرنس علی نیلم صاحب کے خلاف ہوگا تو وہ سماعت مقرر نہیں کرے گی، اور سماعت مقرر نہیں کہ عمران خان کو 10 اور 12 ماہ اور قید میں پنجاب میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حامد خان آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا۔ اگر عمران خان باہر آ گئے تو حامد خان سے پوچھے گا ہاں بتاؤ تو نے کارکنوں کے لیے کیا کیا، تم نے بلے کے نشان کے لیے انٹرا کورٹ اپیل دائر کیوں نہیں کی؟ یہ حامد خان جواب نہیں دے۔ حامد خان اس لیے ڈرتا ہے کہ عمران خان باہر نہ آ جائے اور مجھے جواب دینا پڑے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر اپیل دائر کرتا جو نیا قانون بنے اس کے تحت عمران پارٹی کی 14 دن میں مقرر ہونی تھی، اور 14 دنوں میں بلے کا فیصلہ معطل ہو جانا تھا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں ہونا، لیکن پی ٹی آئی کا بلہ ہونا، لیکن آج تک وہ درخواست مقرر نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے حامد خان ہے۔ حامد خان صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کوئی کیس ریلیف ہو، اس لیے اس نے سوچا بھائی لاہور ہائی کورٹ کی جج تو عمران پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہی ہے، اور اس لیے اس نے سوچا کہ فوری طور پر جائیں اور اس میں عمران خان کو ملزم کریں اور عمران خان کے خلاف فیصلے دلوانے میں اہم کردار کریں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ درخواست جیسے دائر ہو چکی ہے، اور اب اسے جب اسے اگلے ہفتے تک کال لسٹ جاری ہوگا، مثال کے طور پر آج کال لسٹ جاری ہونے کا امکان ہے، جمعے یا ہفتے کے روز کال لسٹ جاری ہوگا سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کی کال لسٹ میں جب نام آئیں گے، مثال کے طور پر اسے کون سنے گا، بینچ کون بنے گا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور ارشد شریف کیس کا بھی بینچ بن چکا اور کیس کی سماعت مقرر ہو چکی ہے۔ اس پر ہم الگ بحث کریں گے، اور جو مختلف صحافیوں کی رائے اس پر بھی ہم رائے کریں گے۔ لیکن جسٹس علی نیلم صاحب کے خلاف ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا بیان آتے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی حمایت کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے، اس کے ساتھ نون لیگ حمایت کرتی ہے یا مخالف کرتی ہے، پیپل پارٹی حمایت کرتی ہے یا مخالف کرتی ہے۔ اب پاکستان بار کونسل کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان بار کونسل نون لیگ کی سپورٹر ہے، اور پنجاب بار کونسل کیا کرتی ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل نون لیگ کی سپورٹر ہے، اور نون لیگ کی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان بار کونسل نے ایسے کام کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، کیونکہ ہاں نون لیگ کے گروپ میں اور وکیل وہ نہیں، اب بکو وکیل ہیں، 2 نمبر وکیل ہیں جو پاکستان کا نہیں، اپنے جیب کا سوچتے ہیں اور اپنے پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جیسے میں کہتا تھا کہ ان لوگوں نے جو عدلیہ آزاد طریق چلائی تھی وہ صرف ایک بہانہ تھا، اصل نے مسئلہ تھا کہ عدلیہ کے ججوں کو پیسوں سے خریدا جائے، مثال کے طور ان کے پیسے نہیں مل رہے تھے تو اس لیے ان کو پیسوں کے لیے انہوں نے کیا۔ اب عدلیہ کی آزادی کے لیے کوئی ایک وکیل پاکستان بار نکلی، بار نہیں نکلی، جیسے قاضی فیصل صاحب پر کوئی تکنین کرتا تو فوری طور پر یہ جیسے مینڈک بارش کے موسم میں باہر نکل آتے ایسے باہر نکل آتے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں پر، سپریم کورٹ کے دیگر ججوں پر یہ ان کو سانپ سونگ جاتے تھے، یہ منافق لوگ ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کی منافقت سب کے سامنے ہے، لیکن یہ وکیل بن کر پاکستانی قوم کے ساتھ جو ان لوگوں نے ناانصافی کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عالیہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پہلی سزا مسترد ہو جائے گی اور درخواست کی خارج ہو جائے گی، لیکن دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کی سربراہی کون کرے گا، چیف جیسے قاضی فیصل کرے گا، جیسے منصور علی شاہ کرے گا، جیسے منیب اختر کرے گا، یا جیسے یحییٰ افریدی کرے گا، جیسے امین الدین خان کرے گا، یا جیسے جمال مندوخیل کرے گا، یا جیسے عائشہ ملک کرے گی، کیونکہ سب سے سینئر ججوں کی ہم نے آپ کو لسٹ بتائی ہے، کیونکہ جیسے اطہر امان اللہ سربراہی کرے گا تو اس کو فوری طور پر مسترد کر دے گا، جیسے اطہر امان اللہ، جیسے منیب اختر، جیسے منصور علی شاہ، کیونکہ اسے پاکستان کی جانب سے نامزد کیا گیا۔ اور اس وقت میں حیران تھا کہ کیونکہ اب سینئر میں سے اب ایک یہ کہ اس پر ہم کچھ نہیں کہتے،
ہماری مختلف رائے لیکن سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اور پی ٹی آئی کیا کرتے اور نون لیگ کیا کرتے اس پر دیکھنا ہوگا۔ اور عامر خان نے درخواست کیوں دیر کی، یہ آپ لوگوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔